السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹائمز انفو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ظہیر الدین بابر کے بایوگرافی کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں، بیٹلز کے بارے میں، میجر ورکس کے بارے میں اور اس کی ڈیتھ کے بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ظہیر الدین بابر 14 فروری 1483 کو فرغانہ میں پیدا ہوئے، جو کہ ابھی ازبکستان کا حصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام عمر شیخ مرزا جبکہ والدہ کا نام قتلغ نگار خانم تھی۔ ظہیر الدین بابر کا شجرہ نسب والد کی طرف سے عامر تیمور سے ملتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے اس کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے۔ ظہیر الدین بابر کے والد عمر شیخ مرزا 1469 میں فرغانہ کا حاکم بنا۔ اس نے یہاں فرغانہ میں 25 سال حکومت کی اور 1494 کو وفات پائے۔ اس طرح بابر کو 11 سال 4 ماہ کی عمر میں حکمرانی ہاتھ آئی۔ اب ظہیر الدین بابر 15 سال کے تھے کہ انہوں نے 1497 میں سمرقند پر حملہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ یہاں بابر کی حکومت کا سال ہوا تھا کہ فرغانہ سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑا۔ پھر انہوں نے فرغانہ کی طرف رخ کر کے حملہ کیا اور اپنی حکومت بحال کی۔ اب 2 سال ہوئے تھے یہاں کہ سمرقند میں پھر سے بابر کے حکومت کے جھنڈے اکھڑ گئے۔ بابر نے پھر سے سمرقند پر حملہ کیا اور اپنی بادشاہت کی تاج اپنے سر پر سجایا۔ اب یہاں 1 سال ہونے والا تھا کہ شیبانی خان نے ایک نئی جنگ کا دروازہ کھول دیا اور یہ جنگ سارے پل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بابر کو شکست ہوئی اور بابر اب نہ ادھر کا رہا اور نہ ادھر کا، بلکہ 3 سال ملک بدر ضرور رہا، یعنی جلا وطن۔ جلا وطنی میں بابر کو سکون کی نیند نہیں آئی اور 1504 میں کابل فتح کر کے یہاں ایک مضبوط اور منظم حکومت قائم کی، اور 1504 سے 1526 تک اپنی حکومت کو وسیع کرنے کی غرض سے مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا دہلی پہنچا، جہاں لودھی خاندان برسر اقتدار تھے۔ اسی دوران انہوں نے 1511 میں پھر سمرقند پر حملہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ یہ حکومت 1 سال چلی اور 1513 میں مکمل طور پر مٹ گئی۔ اب ظہیر الدین بابر کا سامنا لودھی خاندان کے حکمران ابراہیم لودھی سے ہونا پڑا۔ یہ 21 اپریل 1526 کا دن ہے جس میں بابر اور ابراہیم لودھی کا لشکر پانی پت کے مقام پر آمنے سامنے ہوا، جس میں ابراہیم لودھی کی لشکر کی تعداد 1,00,000 فوج اور 1,000 ہاتھیوں پر مشتمل تھی، جبکہ بابر کی لشکر کی تعداد 12,000 فوج اور کچھ توپیں شامل تھی، جس میں ابراہیم لودھی کو بدترین شکست جبکہ بابر کو بہترین فتح حاصل ہوئی، اور یہی سے مغلیہ دور کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے بابر کو مغلیہ دور کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 17 مارچ 1527 کو ظہیر الدین بابر اور اس وقت رجپوت قوم کے بادشاہ رانا سانگا کے درمیان ہوا۔ اس جنگ میں رانا سانگا کا لشکر 1,00,000 فوج جبکہ بابر کا لشکر 40,000 فوج پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بابر نے خدا سے دعا مانگی کہ اگر میں یہ جنگ جیت جاؤں تو کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سونے چاندی کے جتنے پیالے تھے توڑ کر غریب غربا لوگوں میں تقسیم کیے۔ اب جنگ شروع نہیں ہوا کہ اپنے فوج سے ایک زبردست تقریر کی جس سے لشکر کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ بابر کے ہمراہیوں نے قسم کھائی کہ یا فتح کریں گے یا لڑ کر مریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بابر نے فتح حاصل کی۔ یہ جنگ 1528 عیسوی کو مالوا کے حکمران میدینی راؤ، جو کہ رجپوت قوم سے تعلق رکھتا تھا، کے خلاف لڑی گئی۔ اس میں بھی کامیابی بابر کے ہاں ٹھہری۔ یہ جنگ 1529 کو محمود لودھی اور نصرت شاہ کے خلاف لڑی گئی، جس میں فتح بابر کو ہی حاصل ہوئی۔ بابر نے اتر پردیش کے علاقے ایودھیا میں ایک مسجد بنوائی جس کا نام اپنے نام سے جوڑ کر بابری مسجد رکھا گیا۔ یہ مسجد کے اندر انسکرپشن کے مطابق 1528 to 1529 میں بنائی گئی، جو کہ یہ 6 دسمبر 1992 میں انڈین نیشنلسٹ لوگوں نے شہید کیا۔ 1526 میں بابر نے KPK کے شہر پشاور میں موجود قلعہ بالا حصار کو تعمیر کیا۔ بابر کی وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1530 میں اس کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی
جب بابر نے یہ صورتحال دیکھا تو اس کے چرپائی کے گرد چکر لگاتا رہا اور دعا کی کہ اے خدا، میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ اور حیرت انگیز طور پر ہوا بھی یوں کہ خود بیمار ہوا اور بیٹا صحت یاب۔ اسی بیماری میں بابر 26 دسمبر 1530 کو وفات پائے۔ اس کی وفات کے بعد اسے آرام باغ آگرہ میں دفن کیا، لیکن پھر اس کی خواہش کے مطابق اس کی میت کابل لا کر باغ بابر میں دفن کیا گیا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو۔